ہم شریعت کا جو بھی حکم مانے، ہمارے پاس یہی چیز ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی رسول کی طرف سے حکم ہے۔ ہمیں اس کی حکمت اور اس کی لاجک جو ہے وہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے فوائد، جن کی حکمت محدثین نے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جس طرح نماز کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت نے وضو کو شرط قرار دیا کہ جو بغیر وضو کے نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اس وضو کی حکمت کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور سب سے پہلے جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ ناخنوں تک کے سارے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ جب منہ دھوتا ہے تو پھر زبان کی لغزشیں، خطائیں، غیبتیں اور آنکھ کی خیانتیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت منہ دھونے کے ساتھ معاف کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے پاؤں تک کہ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے ہوئے گناہ ناخنوں تک دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک انسان گناہ سے وضو سے فارغ ہو جاتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں سارے کے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، وہ سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی کرامت تھی، اللہ رب العزت نے یہ کشف ان کو دی تھی کہ ان کے سامنے جب کوئی وضو کر رہا ہوتا تو جو گناہ اس کا دھل رہا ہوتا وہ پانی میں بہتے ہوئے امام اعظم اس کو دیکھ لیتے کہ یہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جو وضو کی وجہ سے اس سے دھل رہا ہے۔ اب وضو ایک معمولی عمل، ایک چھوٹا سا عمل، ایک آسان سا کام، اس پہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی فضیلت دی ہے، اس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا اعلان ہے کہ گناہوں کو دھو رہا ہے۔ صرف جسم نہیں دھل رہا ہے بلکہ جسم میں سے کیے ہوئے گناہ بھی دھل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے وضو اگر سونے سے پہلے کیا جائے اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے، اس کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے وضو کر لے اور بستر پر لیٹے، اب وضو کر لیا، سنت کے مطابق سویا، دعائیں شعائیں اپنی پڑھ لی، آیت کرسی پڑھ لی، اب یہ انسان سویا، اس کے سونے کے بعد اللہ رب العزت آسمان سے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور یہ فرشتہ پوری رات صبح تک اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ دیکھ لے کہ ایک وضو کرنے پر اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور پوری رات وہ اس کی چوکیداری کر رہا ہے۔ اب بات صرف یہی تک ہوتی تو اور بات تھی، لیکن بات اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی آگے اللہ کے رسول نے کیا حکمتیں بتائی ہے، اس سے آگے بھی اس فرشتے کے کون سے کام ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جائے گا، کبھی وضو کیے بغیر سوئے ہی نہیں اگر اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور یہ انسان جب رات کو کروٹ بدلتا ہے تو یہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما۔ اب اگر یہ انسان سوتے ہوئے، بسا اوقات تو ہو سکتا ہے انسان سوتے ہوئے کروٹ بدل لیتا ہے، انسان کو خود بھی پتہ تک نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے کروٹ بدلنی۔ بعض لوگ تو سوتے سوتے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا ہے، گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہلتے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے فرشتہ اس کے لیے معافی کی دعا کر رہا ہے۔ اب لا محالہ یہ فرشتہ اپنی طرف سے خود تو نہیں کر رہا ہے، اس فرشتے کو اللہ نے بھیجا ہے، اور صرف اس کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم جاؤ اور اس سونے والے کے سر کے پاس کھڑے رہو، بلکہ یہ بھی اس کو اللہ نے بتایا ہوگا کہ جاؤ اور یہ دعا کرو۔ جب اللہ نے ایک دعا کے لیے ایک فرشتے کو خود بھیجا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا پھر اللہ رد کیوں کرے گا؟ تو وہ سویا ہوا ہے، اس کو پتہ تک بھی نہیں ہے، اور اس کی معافیوں کا اعلان اللہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے فرشتے کی دعا کے ذریعے۔ اور یہ کروٹ اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، جاگتے ہوئے لیا تو پھر بھی یہی حال ہے،
اور سوتے ہوئے لیا تو پھر بھی یہی حال ہے۔ اور ایک حدیث کے ایک دوسرے ٹکڑے میں ایک عجیب بات اور ہے، وہ یہ کہ اگر انسان جاگ جائے، انسان کی آنکھ کھل جائے، انسان کے حواس بحال ہو جائے، اس کا دماغ کام کرنے لگ جائے اور وہ سمجھ جائے، پورا مطمئن ہو جائے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ بسا اوقات آنکھ کھل جاتی ہے لیکن انسان کے حواس، دماغ، آنکھ کے کان وغیرہ وہ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جب پورا برابر ہو جائے، اپنی جگہ پر آ جائے اور ایک جاگتا ہوا انسان بن جائے، اور اسی طرح سے لیٹے لیٹے اٹھا نہیں ہے، سیدھا لیٹا ہے، دائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے، بائیں کروٹ لیٹا ہوا ہے، جس طرح سے لیٹا ہوا ہے اس طرح لیٹے لیٹے اس نے دعا کر دی، اور جو بھی دعا اس کی زبان سے نکل گئی، اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما دی۔ نہ وہ اٹھا، نہ اس کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا پڑا، نہ اس کے لیے مصلی بچھا کے نماز پڑھنی پڑی، نہ اس کو قرآن اٹھا کے تلاوت کرنی پڑی، نہ اس کو رونا دھونا پڑا، نہ اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑا، بس سیدھا لیٹتے لیٹتے اس نے کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر لے، تو اللہ نے اس کی وہ حاجت بھی پوری کر لی۔ اس نے کہا اللہ میری فلاں مراد پوری کر دے، تو اللہ نے وہ مراد بھی پوری کر دی۔ اس نے کہا کہ اللہ میری فلاں بیماری جو ہے اس کو شفا میں تبدیل کر دے، تو اللہ نے اس کو شفا میں تبدیل کر دیا۔ میری فلاں مصیبت، میری فلاں پریشانی، یعنی جو اس نے دعا کی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس دعا کو، ہر دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔